ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ محدثین کرام میں خاص طور پر امام محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ، ان کی جو درایت تھی وہ اتنی ڈیپلی تھی، اتنی گہری تھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو وہ سمجھ عطا کی ہوئی تھی کہ خاص رحمت تھی ان پر اللہ تعالیٰ کی۔ اس لیے انہوں نے جو اپنی کتاب لکھی ہے صحیح بخاری، حدیثوں کو جب یہ ڈکلیئر کر دیا گیا کہ یہ حدیث صحیح ہے، تو حدیث سے پہلے انہوں نے بھی ہیڈنگ دی، کوئی باب تبویب کی، باب لکھا، اور جب باب لکھا تو اس کی ہیڈنگ کہاں سے ڈیڈیوس کی؟ حدیث کی ٹیکسٹ سے جو اس کے آگے لکھی۔ بہت سے جو علماء تھے، بہت سے علماء وہ اس کو سوچتے رہے کہ حدیث سے اس ہیڈنگ کا کیا تعلق ہے، غور و فکر کا ایک مقام دے گئے، اور اسی غور و فکر کے نتیجے میں الحمدللہ بہت سی کتابیں لکھی گئیں، اور بہتوں کو تو پتہ نہیں چل سکا، اور انہوں نے لکھ بھی دیا کہ ہمیں سمجھ نہیں آ سکی کہ اس ہیڈنگ کا اس حدیث سے کیا تعلق ہے۔ بہت کچھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کا چھپا خزانہ اپنی سوچ کا، ایک گہرا تعلق جو ٹیکسٹ کا اس چیپٹر کے ساتھ تھا یا ان کی فقاہت کے ساتھ تھا، وہ ذرا چھوڑ گئے بعد کے لوگوں کے لیے، جو الحمدللہ اس وقت تک علماء جو ہیں وہ ان دونوں کے تعلق کو ثابت کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے بہترین اور ممتاز کوشش امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ انہوں نے اس کتاب کی شرح لکھی، اور اس شرح میں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ٹیکسٹ کا یہ ہیڈنگ سے کیا تعلق ہے۔ بڑا مائنیوٹلی فرق جو تھا نا، اس کو بھی واضح کیا انہوں نے کہ چھوٹی سی بات کتنی گہری بات ہے، اور جو اس حدیث سے ڈیڈیوس کر کے انہوں نے یہاں لکھی ہے، اور کسی کا خیال ہی ادھر نہیں جا سکتا۔ اور ابھی تک بہت سے علماء صحیح بخاری کی اس اعتبار سے بھی خدمت کر رہے ہیں کہ جہاں امام بخاری کی فقہ کی داد دینا پڑتی ہے ان کو، کہ بہت بڑے فقیہ بھی تھے، درایت حدیث میں انتہائی ماہر، وہاں وہ یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بھی ثابت کیا جائے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لغت کے، عربی زبان کے بہت ماہر تھے، اور ان کو سینکڑوں کتابیں یاد تھی، اشعار یاد تھے، جہاں ان کو ضرورت پڑی انہوں نے اس شعر کو یا اس کتابوں کے حوالے کو ذکر کیا ہے، اس آتھر کو ذکر کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فقہی مسائل سے بھی آگاہ تھے، اپنے دور کے جو معاصر کرنٹ ایشوز تھے ان سے بھی آگاہ تھے، مختلف علماء کے جو ویوز تھے ان سے بھی وہ آگاہ تھے، فقہ کے جو اصول ہیں ان سے بھی بخوبی آگاہ تھے، اور یہ سب چیزیں اب دین کے طالب علم ڈیڈیوس کر کے لوگوں کے سامنے کتابی صورت میں، ریسرچ کی صورت میں لا رہے ہیں، اور یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس فقہی اصول کو استعمال کیا ہے، اور یہاں پر انہوں نے مجتہدانہ کام کیا ہے، یہاں انہوں نے بہترین استنباط کیا ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے فہم کو اتنی گہرائی بخشی ہے کہ وہ گہری بات سبحان اللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دماغ میں کیسے آئی، اور انہوں نے کیسے یہاں یہ بات لکھ دی۔ ناظرین، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے، اس کتاب میں یہ سارے مختلف رنگ نظر آتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اس کو پڑھانے والے بہت بڑے اسکالرز ہونے چاہیے، اور پڑھنے والے بھی کم از کم علم حدیث کے ماہر ہوں، تب جا کے
اس کتاب کی جو گہرائی ہے وہ لوگوں کو سمجھ آ سکتی ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ اس کے رازوں سے پردہ اٹھایا جا رہا ہے، اور الحمدللہ کافی حد تک یہ چیزیں اب میدان میں، مارکیٹ میں، کتابی صورت میں آ چکی ہیں، اور نیٹ پہ بھی یہ دستیاب ہیں۔ ناظرین، یہی صورت آپ کو موطا امام مالک میں نظر آئے گی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 179 میں فوت ہوتے ہیں، اور غالباً 95 یا 96 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لمبی عمر دی، اور اس لمبی عمر کا انہوں نے فائدہ یہی اٹھایا کہ مدینہ میں ہی رہے، مدینہ کے علماء سے علم حاصل کیا، اور پھر اسی مدینہ میں ہی بیٹھے ساری عمر، اور وہیں رہ کے انہوں نے کام کیا۔ کتاب موطا ان کی بڑی بہترین تصنیف ہے۔ موطا کا مطلب ہے وہ چیز جو خوب لتاڑی گئی ہو۔ مراد یہ ہے کہ انہوں نے خود بار بار اس کی طرف رجوع کیا، ایک ایک شے کو دوبارہ دیکھا، کاٹا، چھانٹا، اضافہ کیا، کمی کی، ٹیچرز کو پیش کیا، انہوں نے دیکھا اور بار بار اس کو پڑھایا۔ تو یہ کتاب اس اعتبار سے موطا کہلائی جاتی ہے۔ حدیث کی پہلی کتاب ہے جو لکھی گئی ہے، کتابی صورت میں مارکیٹ میں آئی ہے، اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ امام مالک کی زندگی میں ہی 130 ہجری میں یہ کتاب اندلس پہنچ چکی تھی، اور وہاں جگہ جگہ پڑھائی جا رہی تھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کتاب کو لکھنے کا ارادہ کیا تو انہی کے اسٹوڈنٹس نے امام مالک سے کہا کہ موطا آپ بھی لکھ رہے ہیں، اور فلاں فلاں جو علماء ہیں انہوں نے لکھ بھی دی ہے، اور بہت سے علماء اس وقت بھی موطا لکھ رہے ہیں، تو آپ کے لکھنے کا کیا فائدہ؟ اس موقع پہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا تاریخی اور خدا خوفی سے لبریز چھوٹا سا جملہ فرمایا، اور جو واقعی اثر کر گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی کتاب کو دوام بخشا۔ انہوں نے فرمایا تھا، ما کان للہ بقیہ، جو کام صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے نا، وہ باقی رہتا ہے، کسی پر اعتراض نہیں ہے۔ صرف اپنی نیت کے بارے میں انہوں نے ٹٹولا، اور لوگوں کو بتایا کہ بھئی جس کا کام محض اللہ کی خاطر ہوگا وہ باقی رہے گا۔ اب اللہ کی خاطر انہی کا کام تھا، الحمدللہ باقی رہا، اور ہم میں اکثریت بہت سے اور علماء ہیں جن کے حالات زندگی میں یہ لکھا ہے کہ ان کی موطا ہے، مگر وہ موطا کہاں ہے؟ آج وہ موجود نہیں ہے، آج وہ موجود نہیں ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس موطا کی کانٹ چھانٹ بھی کی، لکھتے بھی رہے، جس کو عربی میں کہتے ہیں حق و اضافہ، وہ بھی آپ کرتے رہے، اور اس طرح یہ کتاب آخری وقت تک آپ کے پاس رہی، اور اس کتاب کو آپ نے امت کے بے شمار طبقات کو پڑھایا۔ امام مالک کی اس کتاب میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے فتاوی بھی ہیں، بہت سے اقوال بھی ہیں۔ فتاوی تابعین کرام کے بھی ہیں، صحابہ کرام کے بھی ہیں، اقوال تابعین کرام کے بھی ہیں اور صحابہ کرام کے بھی ہیں، احادیث بھی ہیں، 600 سے زائد احادیث ہیں اس میں۔ تو یہ 600 احادیث پوری نیریشن کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہوئی ہیں۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بہت بڑا اعزاز یہ بھی حاصل ہے کہ 179 میں یہ فوت ہوتے ہیں۔ ان کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان چند احادیث ایسی بھی ہیں جس میں 2 نیریٹر ہیں صرف۔ مثلا وہ جب روایت کرتے ہیں مالک عن نافع عن عبداللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ مالک جو ہے وہ امام نافع سے روایت کرتے ہیں، اور نافع اپنے استاد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں،
اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اس طرح امام مالک اور اللہ کے رسول کے درمیان صرف 2 بندے ہیں۔ وقت دیکھیے 170 ایئرس، آپ اگر فوت ہوتے ہیں 11 ہجری کو تو اس سے 11 سال نکال دیجئے، تب بھی یہ بنتے ہیں 168۔ 168 ایئرز میں صرف 2 بندے بیچ کے ہیں اور پھر اللہ کے رسول ہیں۔ ایسی چین کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ چین کون سی ہے؟ سلسلۃ الذہبیہ، یہ گولڈن چین ہے، گولڈن چین، اور واقعی گولڈن چین ہے جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے۔